بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 1۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند ہے تو ضرور کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد 571 سال گزر چکے تھے۔ اس قلیل مدت میں آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس کو بنی اسرائیل کے علماء سو نے اپنی تحریفات سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کے امتی بے شمار فرقوں میں بڑھ چکے تھے اور ان میں باہمی منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو ملحد اور کافر کہتا تھا اور صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کا اجارہ دار سمجھتا تھا۔ وحی الہی کا نور تاباں دھندلا گیا تھا۔ انسان کی فریب خوردہ عقل اوہام اور خود ساختہ عقائد کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ آپ کی ساری امت آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ غضب یہ ہوا کہ انہوں نے اس مسیح کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد اپنے پنگھوڑے میں جھولتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا، میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ میں تو اس کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے منصب نبوت پر فائز کیا ہے۔ اپنے اس معجزہ سے انہوں نے اپنی عفت مآب والدہ کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے دی اور اس حقیقت کو بھی واشگاف کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں۔ لیکن آپ کے ماننے والوں نے آپ کی اس ناقابل تردید شہادت کو مسترد کر دیا۔ آپ کو عبداللہ کہنے کے بجائے آپ پر ابن اللہ کی سنگین اور گستاخانہ تہمت لگا کر توحید کے عقیدہ کی نفی کر دی۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام انبیاء کرام کی آمد کے مقصد عظیم کو ٹھکرا کر رکھ دیا۔ وہ نفوس زکیہ جو محض اپنے خالق و مالک کی وحدانیت کا پرچم لہرانے کے لیے اور چار دانگ عالم میں اس کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائے تھے، جب انہی کو خدا کی الوہیت میں شریک ٹھہرا لیا گیا تو لوگ توحید کا سبق سیکھتے تو کس سے؟ اپنے پروردگار کی وحدانیت کے عقیدہ کا چراغ روشن کرتے تو کیوں کر؟ اس دور میں سب سے قریبی وحی کی جب یہ حالت ہو گئی تھی تو وحی کے وہ سرچشمے جن کا تعلق ماضی بعید سے تھا اور وہ آسمانی صحیفے جو قدیم زمانہ میں انبیاء کرام پر نازل کیے گئے تھے، ان میں شرک و الحاد کی آلائشیں کہاں تک در نہ آئی ہوں گی اور کسی حق کے متلاشی کے لیے کیوں کر ممکن رہا ہوگا کہ وہ ان کتب آسمانی سے حق کے نور کا اکتساب کر سکے۔ چھٹی صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جبکہ کائنات ارضی کے گوشہ گوشہ میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ ہی اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا تو ان کی اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی میں جو تباہ کن فسادات رونما ہو چکے ہوں گے ان کا تصور کر کے ہی سعید روحوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہوگا۔ ساری انسانیت کے ہادی و رہبر، قیامت تک آنے والے تمام عصور و دہور کے نیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم کی اولاد جس کو خلافت عرضی کی خلعت زیبا پہنائی گئی تھی، جس کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بے کرانیوں کے سامنے نوری ملائکہ کو اعتراف عجز کرنا پڑا تھا اور انہیں اس پیکرے خاکی کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا تھا، اس آدم کی اولاد صرف خدا فراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموشی کے باعث خود فراموش بھی بن چکی تھی۔ انہیں قطعاً یاد نہ رہا تھا کہ وہ خلاق جہاں کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں، وہ چشم کائنات کی پتلی ہیں، مہر و ماہ، بحر و بر، فضائیں اور خلائیں ان کے زیر نگی ہیں، ہر چیز ان کی خدمت بجا لانے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کریں، عشق و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کی بارگاہ عظمت و کمال میں بے خودی سے اپنا سر نیاز جھکا دیں۔ ان کی زبان ہی نہیں، ان کا دل بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے روح پرور کلمات سے اپنی بندگی، بے چارگی، بے کسی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہو۔
اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے، درختوں کے ارد گرد وہ طواف کناں نظر آتے تھے، کبھی کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے بچھے جاتے تھے، کبھی مہر و ماہ کی تابندگیوں کے لیے سراپے عقیدت بن جاتے تھے، کبھی کسی حیوان کے گوبر اور پیشاب میں پاکی کو تلاش کرتے دکھائی دیتے تھے۔ الغرض انہوں نے عزت و کرامت کی اس خلعت کو تار تار کر دیا تھا اور اپنی بے نظیر اور بے مثال ظاہری اور باطنی خوبیوں کا جنازہ نکال دیا تھا جو ان کے پیدا کرنے والے نے بڑی فیاضی سے انہیں مرحمت فرمائی تھی۔ وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن اگر کسی ہستی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور منہ پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور رحیم پروردگار تھا، جس نے ان کو اپنے ان گنت احسانات و کرامات سے نوازا تھا۔ ان حالات کو قرآن کریم نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کے جامع الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اس سے بیشتر کہ اپنے کریم پروردگار کی توفیق سے اس آفتاب عالمتاب کی تابانیوں کا ذکر کروں جس نے بلندیوں اور پستیوں کو بقعۂ نور بنا دیا، جس کی روشن کرنوں سے زمین کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا۔ میں مناسب بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ضلال مبین سے بھی اپنے قارئین کو روشناس کراؤں جس میں صرف کوئی فرد، کوئی قبیلہ یا کوئی قوم نہیں بھٹک رہی تھی، بلکہ سارا عالم انسانیت اس کی شدید گرفت میں تھا اور کراہ رہا تھا، اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں رہا تھا جسے فساد و اناد کی آندھیوں نے تباہ و برباد نہ کر دیا ہو۔ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں کہ میں کرۂ زمین کے مختلف بر اعظموں میں پھیلی ہوئی انسانی آبادیوں کے حالات کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، البتہ بتوفیق الہی یہ کوشش ضرور کروں گا کہ اس وقت کے متمدن قوموں کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالات کی ایک ایک جھلک آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ عرب کے اس ماہ چہاردہم کے فیض و برکات کا صحیح اندازہ لگا سکیں جن سے اس نے اس بدمست، مدہوش اور اپنی خوبیوں اور کمالات سے بے خبر اور بے بصر انسان کو بہرور کیا۔ تبھی آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ انسان کن پستیوں میں گر چکا تھا، اور اس عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے نبی نے اس کو کہاں سے اٹھایا اور کن بلندیوں تک پہنچایا۔ دنیا کے نقشہ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ مکہ کا شہر اس وقت کی معلوم دنیا کے نقشے پر اس جگہ نظر آئے گا جیسے دل انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ تمدن، حضارت، ثقافت اور شائستگی کی جو قندیلیں اس وقت ٹمٹما رہی تھیں وہ ان ممالک میں ہی تھی جو اس مرکز انسانیت کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ مشرق میں ایران ہے جس کے طویل و عریض خطے پر کئی ہزار سال تک مختلف خاندانوں کی شہنشاہیت کا پرچم لہراتا رہا۔ اس سے آگے مشرق کی طرف جائیں تو ہند کا بر صغیر ہمیں نظر آتا ہے جہاں حکمت و فلسفہ کی درسگاہیں لوگوں میں علم و شعور کی دولت تقسیم کر رہی تھیں۔ پھر اگر ایران و ہند کے شمال کی طرف نگاہ اٹھائیں تو ہمیں چین کا وہ عظیم ملک نظر آتا ہے جس کے رقبہ کی وسعت آبادی کی کثرت، علوم و فنون اور صنعت و حرفت کی ترقی اس وقت بھی قابل رشک تھی۔ اگر ہم جزیرے عرب کے مغرب کی طرف دیکھیں تو ہمیں بیزنطینی شہنشاہیت کے قیصر اپنی عظمت و برتری کا نقارہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کی وسیع و عریض سلطنت صدیوں سے دور دراز ممالک کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی، جہاں بڑے بڑے فضلاء کی درسگاہیں جو در حقیقت علم و حکمت کی یونیورسٹیاں تھیں اپنی برتری کا سکہ جمائے ہوئے تھیں، اور جزیرے عرب کے جنوب میں افریقہ کا بر اعظم تھا۔ اس کا بیشتر حصہ اس وقت بھی جہالت، بربریت اور وحشت کے اتھاہ اندھیروں میں غرق تھا، لیکن اس بر اعظم کا ایک ملک جسے مصر کہتے ہیں انسانی تاریخ کے تمام محققین کے نزدیک تہذیب و تمدن کا یہ اولین مرکز تھا۔ 6 صدی عیسوی میں اگرچہ اس کی آزادی چھن چکی تھی اور وہ رومی سلطنت کا ایک مفتوحہ صوبہ تھا، لیکن علم و فضل اور فلسفہ و حکمت میں اب بھی وہ کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتا تھا۔ اس وقت کی دنیا کے یہ چند ایسے ممالک تھے جن کو متمدن، مہذب اور علم و دانش کا گہوارہ ہونے کا غرور تھا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے باتدبیر حکمرانوں اور عالی ہمت اور بلند اقبال سپہ سالاروں کے باعث اپنی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع کر لیا تھا کہ جن کی وسعت کو دیکھ کر آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بڑے اختصار و ایجاز کے ساتھ ان ممالک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ایک جھلک قارئین کو دکھا دوں، تاکہ یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ علم و حکمت کے ان مدعیوں نے انسانیت کو ذلت کے کس گہرے گھڑے میں دھکیل دیا تھا۔ فتوحات کی بے مثال وسعتوں کے باوجود وہاں کے باشندے کس قسم کی محرومیوں اور مایوسیوں میں جکڑے ہوئے اور گھرے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات کے بیان کرنے سے میرا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ میں کسی کی تصحیح یا تسلیث کرنا چاہتا ہوں، فقط اپنے قارئین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا مقصود ہے، تاکہ وہ اس سراپے یمن و برکت ہستی کے قدم رنجہ فرمانے سے انسانیت کے خزاں زدہ اور اجڑے ہوئے گلشن میں جو بہار آئی اس کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ کر سکیں۔ غبار راہ طیبہ، محمد کرم شاہ۔ ناظرین محترم، یہ بہترین سلسلہ جاری ہے جس کے لیے قسط نمبر 2 دیکھنا ہرگز نہ بھولیں۔